ہم ایگریکلچر کو رنگ فینس کر دیں اور ان کو سپورٹ دیں جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو دینے کی سپورٹ, تو انشاءاللہ ایگریکلچر اور سروسز سیکٹر لفٹ کریں گے اس گروتھ کو. دوسرا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, اس نے ابھی جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا ہے اس میں 2.5% ایئر آن ایئر گروتھ آئی ہے in August. It is the first time in 14 months that this has happened. Power generation نے گروتھ شو کی ہے 7.4% کی جولائی سپٹمبر کے درمیان, یہ بھی ایک ریکوری کا سائن ہے. سیمنٹ کے ڈسپیچز کو آپ دیکھیں تو اس میں جو گروتھ آئی ہے 23% کی گروتھ آئی ہے. پروڈکشن آف ٹریکٹرز اس میں امپریسو گروتھ آف 45% آئی ہے. یہ جولائی سپٹمبر کے فگرز ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں. فرٹیلائزر آف ٹیک DAP has rebounded with a growth of 35% in July September. Cotton production is estimated کہ اس نے انکریز کیا ہے 80% سے ان فسکل ایئر 2024. ابھی کے جو نمبرز آئیں, کریڈٹ جو فارمرز کو دیا گیا ہے دیٹ ہیز انکریز بائی 44% جولائی سپٹمبر میں. سو اٹ ڈز انڈیکیٹ اے اسٹرانگ پک اپ ان اکنامک ایکٹیویٹی. پھر ڈالر کی بات لے لیں. انٹر بینک مارکیٹ میں پاکستان روپی اب اسٹرینتھن ہو گیا ہے ٹو 279, تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے اگینسٹ دا US ڈالر. اٹس این اپریسیشن آف 8%. آپ کو پتہ ہے یہ نیچے جا رہا تھا. ان دی انٹر بینک مارکیٹس میں یہ 305 پہ پہنچ چکا تھا اور جو ان آفیشیل مارکیٹ میں اس سے زیادہ تھا. ہاں جی بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ مسئلہ آیا تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت کرنسی کی اللیگل اسمگلنگ ہو رہی ہے, مس یوز ہو رہا ہے اور غلط کام ہو رہے تھے, کچھ ود ان دا کنٹری, کچھ along سائڈ دا بارڈرز. اور پھر وہ جو ایکسچینج کمپنیز کا جو رول تھا اس کے ریفارمز کیے گئے اور الحمدللہ ناؤ ایٹ لیسٹ اٹس انڈر کنٹرول. دیکھیں کوئی بھی فائٹ ایک گو میں نہیں ہوتی, تو اس کو سنبھالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ویجیلنٹ رہیں. آپ لوگوں کو بھی لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وہ اللیگل کرنسی میں چیزیں نہ کریں, بیکاز دیکھیں پاکستان روپی کو اسٹیبل رکھنے میں یہ ہم کوئی فزیکلی چیز نہیں کر سکتے, کیونکہ ایکسچینج ریٹ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں, اور ہم ابھی IMF کے پروگرام میں ہیں. لیکن غلط استعمال کرنا ہماری کرنسی کا از اللیگل, اور اس کو اسٹاپ کرنا وہ سب حکومت کے اداروں کی رسپانسبلٹی ہے. ایک جو ڈرائیو ہے اینٹی اسمگلنگ کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو اللیگل ٹرانزیکشنز ہیں, جو ہوڈنگ ہے, اس قسم کے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو قابو میں کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے آئی سلوٹ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم آئے تھے تو انفلیشن کتنی زیادہ تھی. یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم نے انفلیشن کو ختم کر دیا, لیکن ہم نے بڑے فوکس طریقے سے انفلیشن کو قابو میں لانے کی کوشش کی ہے, اور اس وقت انفلیشن ڈاؤنورڈ ٹریجیکٹری میں ہے. قابو میں پا لیا ہے؟ نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. اوپر ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کافی اوپن اکانومی ہے, تو کچھ بھی باہر سے چیز ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہمارے پر آتا ہے. جس طرح یوکرین وار تھی, اس طرح جو کموڈٹی آئل پرائس, گلوبل کموڈٹی پرائسز جن پہ ہماری ڈپینڈنس ہے, جب وہ بڑھتی ہیں تو ہم پہ اس کا اثرات آتا ہے. آئل پرائسز جب بڑھتی ہیں تو اس کا ہم پہ اثرات آتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے الیکٹرسٹی کی پرائسز جب ریوائز کی, کیونکہ
ہماری جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو پروڈیوس کرتی ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر پروڈیوس کرتا ہے، ایک تو ہمارے ہاں پرابلم انفارچونیٹلی تھیفٹ کا بھی ہے، اس کے علاوہ ہم بلو دا کاسٹ آف پروڈکشن یہ الیکٹریسٹی اور گیس کو پروڈیوس کر رہے تھے. بڑی ہمت سے کوشش کر کے ہم لوگوں نے ان سب پرائسز کو الائن کیا ہے وتھ مارکیٹ، اور اب اس کے بعد کنٹینیوسلی اس کو ریوائز کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پرائس انکریز ہوا تھا آئل کا، اس کی پرٹیکولرلی گیس اینڈ آل دیٹ، تو اس کی امیجیٹلی جب پرائسز گری تو ہم نے پھر ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹمنٹ کر لی. تو ہم صرف پاس آن نہیں کر رہے، لیکن جب گلوبل جو امپورٹس ہیں وہ ڈاؤن ورڈ جاتی ہیں تو ہم فوراً اس کا ایڈوانٹیج پبلک کو پاس تھرو کر دیتے. تو فوڈ انفلیشن آپ کو سب کو پتہ ہے، ہر قسم کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی یہ شارٹیج ہو جاتا ہے، کبھی وہ شارٹیج ہو جاتا ہے. ان اینی کیس مانیٹرنگ بڑی سگنیفیکنٹلی ہو رہی ہے اس وقت کہ تاکہ پبلک کو تکلیف نہ ہو. ایف پی آر وہ آپ کو اپنی سٹوری بتائیں گے، اسی لیے میں ایف پی آر چیئرمین کو لے کر آئی ہوں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پازیٹیو نیوز ہے کہ ایف پی آر نے پہلے 3 مہینے میں جو کلیکشنز کی ہیں in the first quarter, they are higher than the IMF target. تو یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. بٹ کیا ہم نے ان کو کہا ہے کہ بس اسی پہ رک جائے؟ نہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ میں ان کو کتنا تنگ کرتی ہوں کہ آپ ان ریونیوز کو اور بڑھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے حکومت کو چلانے کے لیے، اور آپ لوگوں کو بزنس کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مل جل کے کام کریں. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے ریفارمز ہم نے ڈیولپ کر دیے ہیں، انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ اور منسٹریز اور بورڈز کو کہا ہے کہ وہ ہماری کمپنیز جو اسٹیٹ اون میں ہیں ان کی گورننس کو اسٹرینتھن ہونے دیں. ہم نے بہت ساری چیزیں جو ریفارم اورینٹیشن پہ ہیں، جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، جو ورلڈ بینک کے ڈفرینٹ پروگرامز میں تھے، ان پہ ہم نے کافی امپلیمنٹیشن کو فاسٹ ٹریک کیا ہے. اور پورا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے جو فرسٹ کوارٹر کا ہے اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹولی کی ہے. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ 2 تاریخ کو پاکستان میں آ رہے ہیں. منسٹری آف فائنانس کی ٹیم اور ہماری دوسری منسٹریز، وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح پروگرام پہ ٹریک پہ ہیں. اور پھر وی ہیو ٹو لیو اٹ ٹو گاڈ ٹو ہیلپ اس آؤٹ. جیسے آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہے ہم نے ان کے پروگرام کو افیکٹولی امپلیمنٹ کیا ہے. اور ایک چیز ان کی بڑی اسپیسیفکلی پرسکرائب تھی، اس کو ہم نے ہر چیز کی انالیسس لاسٹ ویک منسٹری آف فائنانس نے کی ہے، کلیکٹیولی پورے گورنمنٹ کے ایک ادارے سے بات کی ہے. اور خدا کا فضل ہے کہ ابھی تک ہم ٹریک پہ ہیں. اور باقی وہ آئیں گے تو پھر ہمیں بتائیں گے کہ آیا کہ ہم نے سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کیا ہے، بلکہ کہیں پہ ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ویسے ہی ضروری ہیں.